کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی ہے. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہیں وہ کاتب وحی تھا، وہاں وحی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وحی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا، صحیح حدیث ہے صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو. پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ. جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا. جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شودر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. حضور کی بد دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہوے ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبد الرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے. جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا. قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے. تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے. اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا. ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا. یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے.
اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا۔ علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے، اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے، اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا۔ تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے؟ بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ایسوں کے خلاف ہوتے ہیں جو نبی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کیونکہ ان کے نظریات ٹوٹتے ہیں، ان کا نظام ابلیسی ٹوٹتا ہے، ان کا نظام دجالی ٹوٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دفاع میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی بات چلنے نہ پائے۔ قرآن کی بات چلے گی، وہی آخری اور قطعی ہوگی۔ ایک مومن کا بھی جو قاتل ہے وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اس سے تو قصاص ہزاروں مرتبہ لیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ قصاص لیا جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، خوب یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے۔